کے بعد ان لوگوں نے جیسے ہی حملہ کیا مسلمان کمزور پڑ گئے، کیونکہ پیچھے سے حملہ کیا ہے دشمنوں نے. اب پیچھے سے جیسے ہی حملہ کیا جو بھی آتا جاتا تھا صفایا ہوتا جاتا تھا، کٹتے چلے جاتے تھے مسلمان. یہاں تک کہ جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے. 70 صحابہ. آج بھی شہدائے احد کے نام سے باؤنڈری بنائی گئی ہے. احد اور جبل، یہ جبل احد ہے، احد پہاڑ ہے، اور یہ جو ہے جبل رمات ہے. اس کے بیچ میں یہ باقاعدہ باؤنڈری بنی ہوئی ہے. شہدائے احد جو احد کے اندر شہید ہوئے تھے ان کی قبریں وہاں پر موجود ہیں. ہوا کیا؟ عبداللہ بن قمیہ ایک بدبخت اٹھا، لوگوں دیکھو رسول اللہ کی مخالفت میں رسول اللہ کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے. یہ دیکھو، آپ بہت غور سے سنیں. عبداللہ بن قمیہ ایک بدبخت آدمی کافر اٹھا اور اس نے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پتھر مار دیا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جیسے ہی پتھر پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی خود پہنے ہوئے تھے، ٹوپی پہنے ہوئے تھے، جنگی ٹوپی پہنے ہوئے تھے. اس کی 2 کڑیاں امام رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں گھس جاتی ہیں. اتنے پہ بس نہیں، ادھر سے عتبہ بن ابی وقاص اٹھا اور اس بدبخت نے پتھر اٹھایا اور امام رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دے مارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے خون بہہ پڑا. اللہ، نبی کو زخمی کر دیا، رسول کو زخمی کر دیا. عرش والے پر کیا گزری ہوگی، عرش کے فرشتے دیکھ رہے ہوں گے کیا گزرا ہوگا ان پر کہ امام رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنے والا ہے، نرمی کا برتاؤ کرنے والا ہے، اس کا چہرہ لہو لہان ہو گیا. ایک اور بدبخت اٹھا، ابن شہاب زہری ایک بدبخت اٹھا اور اس نے بھی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کیا. بعض اہل علم کہتے ہیں تلوار کے ذریعہ سے وار کیا، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس نے بھی پتھر کے ذریعہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو دانت ہے نیچے والا، اس کو رباعی کہا جاتا ہے. یہ والا، یہ ایک تو بیچ میں تو دانت ہے، اس کے برابر نیچے کا دائیں طرف کا دانت اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بدبخت نے توڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نیچے کا ہونٹ تھا وہ زخمی ہو گیا. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا تھا. ابھی اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس نے وار کیا تو ایک گڑھا وہاں پر کھود کے رکھا تھا ان بدبختوں نے. ابو عامر ایک کافر تھا، اس نے گڑھا کھود کے رکھا تھا اور اس میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہی وار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے گرے، آپ گر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہنے ہوئے تھے، آپ نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہ سکے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اس کے بعد حضرت طلحہ بن عبید اللہ آئے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا حضرت علی بن ابی طالب نے اور ادھر سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ نیچے بیٹھے. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر آپ اپنے کندھوں پہ رکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گڈھے سے باہر نکالا اور چپکے سے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر دیا. کفار جو تھے طاق میں تھے، دیکھ رہے تھے کہ محمد کدھر ہے، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. طاق میں تھے، مارنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا. نکالنے کے بعد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ اب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو پکڑتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو جو کڑیاں جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں دھس گئی تھی اس کو اپنے دانتوں سے اکھاڑنے کی کوشش کی، ان کا ایک دانت ٹوٹ گیا. دوسری اکھاڑنے کی کوشش کی، ان کا دوسرا دانت ٹوٹ گیا. ادھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چہرے پر خون بہ رہا تھا اس کو گرنے نہیں دیا، اس کو چوس لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ جس کے خون کو میرا خون چھو گیا ہے جہنم کی آگ اس پر حرام کر دی گئی. اللہ، ان صحابہ نے کس کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانیاں دی ہیں اللہ نے تذکرہ کیا ہے جنگ احد کا. میرے بھائیو، حضرت سعد بن ابی وقاص سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارمی فداک ابی و امی. یا سعد، اے سعد، اے میرے پیارے صحابی، اٹھ کھڑا ہو اور تیر چلا
میرے ماں باپ تجھ پر قربان. اللہ اکبر. رسول اللہ کہیں میرے ماں باپ تجھ پر قربان. اور ادھر حضرت طلحہ جنہوں نے سہارا دیا تھا امام رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا اے لوگوں جو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ زمین میں کسی جنتی کو دیکھے تو جا کر کے طلحہ کو دیکھ لیا کرے کہ جنتی چل رہا ہے. اللہ، یہ مقام ملا ان لوگوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے. ہوا کیا میرے بھائیوں، حضرت مصعب بن عمیر جو جن کی شکل و صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی، اس بدبخت نے عبداللہ بن قمیہ نے حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا، قتل کر دیا، اور اس کے بعد چیخ ماری. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہ کسی اور نے نہیں چیخا تھا، ابلیس آیا تھا، شیطان ملعون آیا تھا اور اس نے چیخ ماری اور کہا قتل محمد، محمد قتل کر دیے گئے، محمد قتل کر دیے گئے. اب کیا کرتے صحابہ؟ بیٹھ گئے. صحابہ بیٹھ گئے. کچھ صحابہ نہیں کچھ بھی ہو جائے، محمد شہید ہوئے ہیں نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کیے گئے ہیں نا، لیکن ہم تو موجود ہیں، اللہ تو زندہ ہے نا. لیکن منافقین نے کیا کہا؟ منافقین نے فائدہ اٹھایا اس موقع پر. کیا کہا؟ اب کیا کرو گے لڑ کر کے؟ محمد تو چلے گئے، ایک کام کرو پہلے دین پر واپس چلتے ہیں. ہر موقع پر منافقین نے مسلمانوں کو ورغلانے کی کوشش کی. کہا پہلے دین پر چلو، پھر سے پہلا دین پر چلتے ہیں جس پر ہمارے آبا و اجداد تھے. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس موقع پر زبردست فرمایا تھا. کہا جب رسول اللہ شہید ہی کر دیے گئے ہیں، ما تصنعون بالحیات بعد رسول اللہ، جب رسول اللہ شہید کر دیے گئے ہیں تو ایسی زندگی کا کیا کرو گے؟ جب رسول اللہ مر گئے تو زندگی کا کیا کرنا؟ چلو اس زندگی کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو. اللہ، کیا کرو گے ایسی زندگی کا؟ جب رسول اللہ نہیں ہے تو زندگی کا کرنا کیا؟ مر جاؤ، ختم ہو جاؤ اور قتال کرو، مرو اس پر جس پر اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان دی. حالانکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہیں، لیکن چونکہ کفار کے درمیان کفار نے یہ بات اڑا دی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، اسی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ فرمایا. اور اس کے بعد حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے شہید ہو گئے، اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے. اس کے بعد صحابہ نے ڈھونڈا. حضرت کعب بن مالک نے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خون آلود ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لن یفلح قوم شجوا نبیہم، اے لوگو وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جس قوم نے اپنے نبی کے سر کو زخمی کر دیا، جس قوم نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا. لیکن اللہ نے پکڑ لیا فوراً. اس موقع پر بھی اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا. کہا محمد خاموش رہو، لیس لک من الامر شیء، آپ کے لیے کوئی معاملہ نہیں، اللہ چاہے تو ان کو معاف کرے گا اور اللہ چاہے گا ان کو عذاب دے گا، صبر کرو. اللہ، اس موقع پر بھی اللہ رب العالمین نے کہا نہیں، زبان کو خاموش رکھیے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اللہ کے اوپر ہے، جس کو چاہے گا ہدایت دے گا، اللہ کے اوپر ہے جس کو چاہے گا عذاب دے گا. اس کے بعد جب صحابہ نے پہچانا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اس کے بعد یہ آئے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو کمزور ہو گئے تھے. تو اس موقع پر اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا وما محمد الا رسول، لوگو محمد صرف رسول ہیں اللہ کے، جن سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ حق کے میدان میں، دعوت کے میدان میں تکلیفیں بہت آئیں گی میرے بھائی. یاد رکھیے، ہر ایک سے کہہ رہا ہوں، نوجوانوں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، بزرگوں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اور بچوں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں. دعوت کے میدان میں، دین کے میدان میں صراط مستقیم پر چلنے والوں کو ہمیشہ تکلیفیں آتی رہی ہیں اور آتی رہیں گی. اور سب سے پہلی تکلیف جو پہنچی تھی آپ جانتے ہیں، امام رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طائف میں پہنچی تھی. جانتے ہیں آپ لوگ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہایا گیا تھا. تو میرے بھائی اسی طرف اشارہ کیا گیا، لیکن اللہ موجود ہے. یہاں تک کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، حضرت عمر نے بے ساختہ کہا جس نے بھی کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے ہیں تو میں اس کی گردن مار دوں گا. حضرت ابوبکر اٹھ کھڑے ہوئے، آرام سے، سنجیدگی کے ساتھ، آرام سے، وقار کے ساتھ آئے اور کہا لوگوں
من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. لوگوں جو محمد کی عبادت کرتا تھا محمد چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ زندہ ہے، وہ کبھی بھی مرنے والا نہیں ہے. لہذا یہ سب چلے جائیں گے، ایک دن کوئی دنیا میں نہیں رہے گا. ہاں علماء کی روحوں کو قبض کر لیا جائے، کوئی نہیں رہے گا، لیکن حق پر میرے بھائیوں جو رہنے والے ہیں وہ انشاءاللہ ہمیشہ باقی رہیں گے. اس بات کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ فرمایا. اس کے بعد سورہ نساء کی تلاوت کی گئی، اور سورہ نساء میں ایک اہم بات کی طرف اشارہ کیا گیا. جو ابتدا ہے وہ دیکھیے آپ، اللہ نے کہا اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے، ایک جان سے پیدا کیا. جانتے ہیں کس پہ رد ہے اس میں؟ ڈارون کا نام سنا ہوگا ہمارے بھائیوں نے، کالج والے بچوں نے. ہاں ڈارون کی تھیوری کیا ہے؟ ڈارون کیا کہتا ہے؟ ڈارون کہتا ہے کہ انسان کی اصل یہ ہے، انسان کے آباء و اجداد جو تھے باپ دادا وہ کیا ہے؟ بندر تھے. اللہ نے کہا کہ نہیں، اس مرض ہے. اللہ نے کہا اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے. یعنی کس سے؟ ایک نفس سے مراد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. حتیٰ کہ مردوں کی، عورتوں کی اصل یہ ہے کہ ان کو مرد سے پیدا، اصل یہ ہے کہ مرد سے پیدا کیا گیا ہے، لیکن بعد میں اللہ رب العالمین نے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک طریقہ ایجاد فرمایا پیدا کرنے کا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جو یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں، جی ہاں جو یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں، دراصل یہ لوگ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وراثت کے تعلق سے، میراث کے تعلق سے کچھ آیتوں کو نازل فرمایا، اور ان میں مکمل طور پہ صراحت کی کہ لڑکی کو کتنا ملے گا، شوہر کو کتنا ملے گا، اسی طرح بیوی کو کتنا ملے گا، ماں کو کتنا ملے گا، باپ کو کتنا ملے گا. اللہ نے اصحاب فروز کا تذکرہ کیا، اور آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے لوگو جب تم اپنی بیویوں کو مہر دے دیا کرو تو تم اس کو واپس نہ لیا کرو. ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ مہر دے دیا، لکھوا دیا، نکاح کے وقت مہر لکھوا دیا 1 لاکھ 2 لاکھ یا 2 تولہ سونے 3 تولہ سونے لکھوا دیتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں بعد میں اپنی بیوی سے گھر میں جا کر کے معاف کروا لیتے ہیں. نہیں جناب علی، یہ طریقہ غیر مناسب ہے، اللہ نے منع فرمایا ہے. لہذا جو مہر آپ نے دیا ہے اب مہر آپ واپس نہیں لے سکتے. مہر یہ واجب ہے دینا، یاد رکھیں مہر یہ واجب ہے دینا شوہر پر عورت کو، اب وہ واپس نہیں لے سکتا الا یہ کہ بیوی خود بخود اپنی مرضی سے معاف کر دے. ہاں آپ اس کو مجبور نہیں کریں گے، وہ اپنی بیوی اپنی مرضی سے اگر آپ کو دے رہی ہے تو آپ کھا سکتے ہیں اس میں سے، لیکن مہر دینا یہ نکاح کے واجبات میں سے ہے، اس کو واپس لینا کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان 7 عورتوں کا خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہے. آپ جانتے ہیں ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، ان کا تذکرہ کیا. اسی طرح وہ رضائی مائیں، رضائی بہنیں، اس کے علاوہ ہاں جو آپ کی بہویں ہیں یعنی آپ کے سگے بیٹوں کی بیویاں جو ہیں بہویں ہیں ان سے شادی کرنا حرام ہے، ان کا تذکرہ کیا گیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین جو کچھ بھی ہم نے آج کے درس میں سنا ہے الہ العالمین ہمیں اس کو سمجھنے اور صحیح طور پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.